قابل صد احترام معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکت کے لیے ایک دو مرتبہ دل میں درود پاک پڑھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ایک دو مرتبہ بآواز میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ قابل صد احترام علماء ذی وقار، میری مراد کیونکہ جو میزبان محفل ہو، مہمانوں کو بلانے والا ہو، اس کا نام تو ٹاپ آف لسٹ پہ لیا جاتا ہے، تو میری مراد آپ کے اس علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے حضرت علامہ مولانا پیر قاری غلام یاسین صاحب کو سیالکوٹ میں دعوت دی تو حقیقت بات ہے، یہ منہ کی تعریف نہیں، جب یہ ہمارے علاقہ میں پہنچے تو میرے دل نے یہ گواہی دی اور عارف والا کی سرزمین کو میں نے مبارکباد پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ایک ایسا عظیم انسان وہ عارف والا کی دھرتی میں بستا ہے۔ جب سیالکوٹ میں 3 جگہ پر جا کر خطاب کیا، لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت پیدا کر کے آ گیا۔ میرے دوست مجھ سے جب جلسہ اختتام ہوتا تو اس کے بعد پوچھتے، ارے گمن صاحب یہ بتلائیں یہ انمول تحفہ کدھر سے لے کر آئے تھے؟ تو ہر ایک کی یہی خواہش کہ اب دوبارہ جب عید میلاد النبی کا پروگرام آئے گا، وہ بابرکت مہینہ آئے گا، کئی لوگوں نے مجھ سے یہ پروگرام طے کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے علاقہ میں اپنی مسجدوں میں اگر بیان کروانا ہے تو قاری غلام یاسین کا کروانا ہے۔ اور اتنا عظیم پروگرام تشکیل دینے پر دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا کہ آقا کے دیوانے، آقا کے غلام عارف والا میں بستے ہیں۔ علماء کا جمع غفیر دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ ارے علماء تو سٹیج کی زینت ہوتے ہیں، ہم اس علاقہ میں ترستے ہیں کہ علماء سٹیج پر آئیں، لیکن جب عارف والا میں آیا علماء کو دیکھ کر سٹیج پر اور دل باغ باغ ہو گیا۔ اتنا اتفاق و اتحاد، حسد و بغض بھی دلوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ محبت کا اظہار دیکھا ہے تو آ کے عارف والے میں نے دیکھا۔ یہ آپ کے سامنے وہ عظیم لوگ، وہ عظیم ہستیاں جو دین اسلام، احیاء اسلام، فروغ اسلام کے لیے محنت کرتی ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام گلی گلی، کریا کریا، کوچا کوچا جا کے دے رہی ہے، وہ آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ فروز ہے۔ اور دوسری شخصیت محترم محمد رشید صاحب جو جماعت اہل سنت عارف والا کے صدر ہے، جو آج لنگر کے میزبان تھے ہمارے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور قاری غلام یاسین صاحب کے جو ساتھی
जिन्हों का नाम कारी साहब ने खुद पढ़ लिया है, अगर मैं लिस्ट पढ़ूं तो और वक्त की सुन्नत से मोहब्बत करता है, जो इत्तफाक व इत्तेहाद दूसरों के दिलों में पैदा करता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब उन सब के लिए शफारसी बन जाएंगे। ये महफिल पाक, क्योंकि मैंने जो मौजू रखा है, मुझे पता है आपकी ये महफिल पाक हजूर गौसल आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर है। मैं झलक दरमियान में पेश करता जाऊंगा, लेकिन दोस्तों आज जिस चीज की जरूरत है उसको मैंने आपके सामने पेश करना है। मैं उस इलाका का रहने वाला हूँ, उस धरती का रहने वाला हूँ जिस धरती का एक मर्द मुजाहिद उठा और जिसने दियारे गैर में आलम इस्लाम का रोशन नाम कर दिया और आलम इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया। वो कौन नौजवान था? हर कोई उस नाम को याद कर रहा है, हर कोई उस नाम को याद करके दिलों में इश्क़ मुस्तफा की शमा रोशन करता है। और वो नाम क्या है? वो नाम है आमर अब्दुल रहमान चीमा का। आज दूसरे गायबाना नमाज़े जनाजा भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन है तो वो असल सुन्नियों की मलकियत। उसने दियारे गैर में ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया। मैंने भी रैलियां निकाली, आपने भी जमाते अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म से रैलियों का एहतमाम किया, गुस्ताखे रसूल के खिलाफ सरापा एहतसाब बन गए और गली गली करिया करिया कूचा कूचा पूरी दुनिया में हर कोई आका का गुलाम जो था उस गुस्ताखे रसूल को नेस्तो नबूद करने के लिए मैदान में निकल आया था। लेकिन बाजी ले गया तो एक चीमा बरादरी का नौजवान ले गया। मैं उस इलाका का रहने वाला, वजीराबाद मेरा आबाई गांव जो है वो वजीराबाद के इलाका में, तो मैं मुतालिया करते करते सफर करते करते मैंने आपको बातें जो बतलानी है मौजूदा हालात के मुताबिक कि इस वक्त आलमे इस्लाम को क्या परेशानियां हैं, सुन्नियत ने काम क्या करना है, और जो पैगाम आमर अब्दुल रहमान चीमा दे गया उस पर अमल किस हद तक करना है। पहले एक नुस्खा ले ले ताकि पता चल जाए। गुफ्तगू वो करनी है जो इससे पहले कम उलमा से आपने सुनी हो। पैगाम देना है आपको, इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू करनी है, अपनी और आपकी इस्लाह करनी है, ताकि कल क़यामत के दिन हम सुरखरू हो जाएं और आका की गुलामी का पटका गले में हमारे हो और ये पैगाम वो पटका दे रहा हो। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो गुलाम है कि जिधर भी आका के नाम पर किसी ने गुस्ताखी की, इन्होंने अपनी माल अपनी जान हर चीज को अल्लाह की राह में आका दो जहान के नाम पर कुर्बान करने के लिए पेश कर दिया। उस नाम की बरकत देखें, उस नाम की बरकत देखें। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबू बकर सद्दीक अक्सर दोस्त जानते हैं, QTV पे आने वाला, पूरी दुनिया पर सुन्नियत का पैगाम देने वाला वाहद चैनल, जब 8 अक्टूबर को 8:52 या 51 पर ज़लज़ला आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, हर एक को पैगाम दिया, अरे अमेरिका की एटम बम कुव्वत से डरने वालों, ये मत समझना रब एक सेकंड में जमीन को तबाह बर्बाद कर सकता है, जमीन पर बसने वालों को जमीन बोस कर सकता है। आज जो अमेरिका से डरते हैं वो समझ ले कि एक एटम बम का डरावना ख्वाब जो है वो तो एक तरफ है। प्रोफेसर साहबान लिखते हैं अपने खुतबात में, उन्होंने बयान किया कि ये इतनी तबाही 8 अक्टूबर को आई, अगर अमेरिका 700 एटम बम यकबारगी के साथ दुनिया पर गिराता तो इतनी तबाही ना आती जितनी तबाही चंद सैकड़ों में आ गई। आज कहते हैं अमेरिका ताकतवर, अल्लाह से बढ़कर कुव्वत वाला कौन है? कोई अल्लाह से बढ़कर ताकत वाला नहीं। वो अल्लाह और उसका हबीब, उस हबीब के नाम में बरकत। मौलाना अबू बकर सद्दीक साहब फरमाते हैं कि मेरा दोस्त इंजीनियर था, उस इलाका में मुजफ्फराबाद गया,
جب واپس آیا تو مجھے کہنے لگا مولانا صاحب آپ میرے دوست ہیں, آپ ٹی وی پر جاتے ہیں, سوالوں کے جواب دیتے ہیں, تبلیغ جا کر کرتے ہیں, پوری دنیا میں واحد اسلامی چینل ہے, اس میں جا کر یہ پیغام دینا اور دنیا والوں کو سنانا کہ آقا کے نام میں کتنی برکت ہے. کہا وہ پیغام کیا ہے؟ کہا پیغام یہ ہے کہ جب میں زلزلہ کے علاقہ میں پہنچا تو وہاں میں نے کیا دیکھا, ایک مکان تھا, اسے کوئی گزن کوئی تکلیف نہ پہنچی, کسی قسم کا اس میں کوئی درار نہ آیا, ارد گرد کے جتنے مکان دکانیں تھیں وہ سب زمین بوس ہو گئی. تو میں نے ادھر جا کر پوچھا ارے یہ مکان کیسے بچا ہے؟ اس کے ارد گرد والے جتنے مکان ہیں وہ تو تباہ و برباد ہو گئے, سب زمین بوس ہو گئے. تو ادھر کے رہنے والے بتلانے لگے ارے ہمیں بھی پتہ نہ چلا یہ مکان کیسے بچ گیا. جب 8:52 پر زلزلہ آیا ہمیں کچھ نظر نہ آیا, ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے. جب 10 بجے ہم گھر سے باہر نکلے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی, لاشیں تڑپ رہے تھے, زخمیوں کی پکار تھی, مائیں بیٹوں کی لاشوں کو دیکھ کر رو رہی تھی, جوان بیٹوں کے لاشیں تڑپ رہے تھے, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا, پریشانیوں کا عالم تھا. جو بچ چکے سے ہم نے ان سے پوچھا ارے ادھر کیا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا, ادھر زلزلہ آیا تھا, زمین کو ہلا کر رکھ گیا, ہر کوئی تباہ و برباد ہو گیا. کہا خدا کی قسم ہمیں تو کوئی پتا نہ چلا. کہا کتنی بے وقوفی والی باتیں کرتے ہو, تمہیں پتا ہی نہیں چلا کہ ادھر زلزلہ آیا. کہا خدا کی قسم ہمیں پتا ہی نہیں چلا. کہا تم سوئے ہوئے تھے؟ کہا ہم سوئے ہوئے بھی نہیں تھے. کہا تم کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم یہ کر رہے تھے کہ ہمارا ہر روز کا یہ طریقہ کار ہے کہ جتنے گھر میں افراد بچ جاتے ہیں وہ گھر میں دسترخوان بچھا لیتے ہیں, اس کے اوپر سب بیٹھ جاتے ہیں. 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک جتنے بھی گھر والے ہیں وہ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ہر روز. حضرت ابو بکر صدیق صاحب کہنے لگے کہ وہ گھر والے پکارتے ہیں کہ ہم تو ہر روز 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور جب درود پڑھتے ہیں درود میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں ہماری دنیا کی طرف نظر نہیں ہوتی. خدا کی قسم ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا کہ جب زلزلہ آیا تباہ و برباد سب کو کر گیا. جب باہر ہم نکلے تو دیکھا ساری زمین تباہ ہو چکی ہے, اور ہم نے سوچا ہم کیسے بچ گئے. تو پکارنے والے نے کہا ارے تم بچے اس لیے ہو کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ارے آؤ جو آج آقا کی بارگاہ میں درود پیش کرنے والا ہے اس کا یہ عمل رائے گاہ نہیں جائے گا, اسے ضرور بچا لے گا. جب یہ زلزلہ آیا میں اپنی دکان کے اندر موجود تھا, کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکلا. جب باہر آیا زلزلے کے جھٹکوں کو محسوس کیا. جب چند لمحے گزرے ظہر کا وقت آیا, دوستوں کو پیغام دیا ارے یہ جھٹکا ہمیں سمجھانے کے لیے آیا ہے. اے دنیا داروں سمجھ جاؤ, ناپ تول کو ٹھیک کر لو, اپنی گفتگو کو ٹھیک کر لو, آنکھوں کو حیا کا پردہ بنا لو, کسی کی پگڑی کو نہ اچھالو, کسی بیوہ کے دوپٹے کی توہین نہ کرو, کسی غیر محرم کو بری نظروں سے نہ دیکھو, رزق حلال کماؤ, اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولو. یہ میں پیغام دے رہا تھا اور ان کو مبارکباد پیش کر رہا تھا. میں نے کہا ارے یار یہ بھی تو سوچ, کچھ لوگ ادھر ایسے بھی ہوں گے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے ہوئے ہوں گے. میرے اور آپ کے نبی کا فرمان, جو نماز پڑھ کر سوتا ہے اگر اسے موت آ جائے اس کا نام شہیدوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور دوسرا نسخہ جو دینا چاہتا ہوں, عارف والوں سیالکوٹ سے آ کر پیغام دے رہا ہوں, اور آپ کو جو دوسرا نسخہ دینا چاہتا ہوں, پھر اصل موضوع کی طرف آؤں گا. وہ دوسرا نسخہ یہ ہے, میں جدھر بھی جاتا ہوں ضرور یہ پیغام دیتا ہوں. ایک اللہ والا مجھے مل گیا, میں نے کہا بزرگوں مجھے کوئی نسخہ دے دے, آپ اللہ والے ہیں, آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے خدا یاد آ گیا ہے, آپ مجھے کوئی نسخہ بتلائیں. اس نے صرف ایک نسخہ دیا, بیٹا اس کو پلے باندھ لینا, یہ کام آنے والا نسخہ ہے. میں نے کہا وہ نسخہ کیا ہے؟ کہا بیٹا اب یہ عہد کر لو کہ زندگی میں کبھی بھی بے وضو نہیں رہنا. نسخہ لے لے, نسخہ لے لے, یہ پلے باندھ لے. آج جو کہتا ہے رزق میں کمی ہے, پریشان
پریشانیاں ہیں ان کا حل بتلانا چاہتا ہوں. جب بزرگ نے نسخہ دیا مجھے اور کوئی بات نہیں بتلائی, میں نے اس کو جب پلے باندھا اس پر عمل پیرا ہوا, کتابوں کا مطالعہ کرتے کرتے جب اس حدیث مبارکہ پر پہنچا کہ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ جو ہر وقت وضو میں رہنے والا ہے دنیا کے رزق میں اس میں کمی نہیں آئے گی, اور جب وضو میں رہنے والا کسی طریقہ سے مر جائے گا تو اللہ اس کا نام شہیدوں میں لکھ دے گا. میں نے کہا آئے زلزلے, جو وضو میں رہنے والے ہیں نمازیں پڑھنے والے ہیں وہ تو شہادت کا مقام پا جائیں گے. تو میں بیان کر رہا تھا, تذکرہ کر رہا تھا. ساروکی میں پڑھنے کے لیے آیا تو وہاں سفر کرتے کرتے جب کرم آباد کے قریب سے پہنچا تو وہاں ایک عاشق رسول کا مقبرہ میں نے دیکھا گاڑی میں آتے آتے. وہ عاشق رسول ہر کوئی اس نام سے واقف ہے. وہ عاشق رسول کون تھا؟ وہ عاشق رسول وہ تھا جس نے غازی علم الدین شہید کی قبر میں پہلے لیٹ کر اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا. وہ عاشق رسول حضرت مولانا ظفر علی خان تھے, اور میں بڑے ناز اور فخر سے کہتا ہوں کہ میں اس کا ہمسایہ ہوں. جس جگہ اس کی پیدائش ہوئی اس جگہ میری پیدائش ہوئی. میں اس کو بڑے ناز سے پیش کرتا ہوں. جب اس کے مقبرہ کے قریب سے گزرا میں نے کہا تیری عظمت کو سلام. ایک وہ عاشق رسول تھا جس کی قبر میں تو لیٹ کر پہلے اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا, آج میں اس کی قبر پر جا رہا ہوں جس نے دیار غیر میں اپنی موت کا نذرانہ پیش کر دیا ہے. اور وہ دیار غیر میں نذرانہ پیش کرنے والا عامر چیمہ, ساروکی کی سرزمین میں بچپن کا پال کھیلنا, لڑکپن اس کا اس جگہ آنا, اس جگہ جب پہنچے تو لوگوں نے آ کر گفتگو کرنا شروع کر دی, اپنے اپنے تاثرات جمع کر رہے تھے. کوئی نماز جنازہ کے تاثرات بیان کر رہا تھا, کوئی اس کے باپ کے تاثرات بیان کر رہا تھا, کوئی اس کی ماں کے تاثرات بیان کر رہا تھا. ارے میں تو اس کی ماں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنی عظیم ماں کہ اکلوتا بیٹا, 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی, جوانی کی حالت, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دنیا میں گیا. ارے جاؤ ذرا سوچو تو صحیح, جن کے ایک ہی بھائی ہو, ایک ہی جس کا بیٹا ہو, اس ماں کو جب خبر ملے تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے تو اخبارات میں جو آیا, جو آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا میں نے بھی پڑھا, اس کی ماں راولپنڈی میں بیٹھ کر آنے والے جو مہمان تھے ان کا خود استقبال کرتی تھی, ان کو ٹھنڈا پانی پلاتی تھی, پنکھوں کے نیچے بیٹھاتی تھی اور اعلان کرتی تھی ارے آؤ آج میرے عامر کے مہمان آئے ہیں. وہ ماں سب کو سلام پیش کر رہی تھی, آنسو نہیں بہا رہی تھی, آؤ گریا نہیں کر رہی تھی, وہ پیغام دے رہی تھی کہ میرے بیٹے نے اپنی جان کا نذرانہ آقا دو جہان کی تحفظ نموس رسالت کے لیے پیش کر دیا ہے. میں تو اس کے باپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, لاکھوں کا مجمع. ارے آؤ سونے نبی کا فرمان کہ اپنے ماں باپ کا, اہل و عیال, عزیز و اقارب کا جنازہ خود پڑھاؤ. تو باپ کتنی عظمت والا ہے, لاکھوں کا مجمع ہے, آگے امامت باپ کروا رہا ہے, اور باپ نے بیٹے کا جب نماز جنازہ پڑھایا تو ایک استاد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پیغام دینے لگا. وہ پیغام کیا تھا؟ پوری دنیا میں وہ پیغام پھیلایا جا رہا ہے, اور اس عاشق رسول کا جو پیغام اس نے دیا, کہا عامر چیمہ میرا شاگرد تھا, میں نے رات کو خواب میں دیکھا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں, حسن و حسین ساتھ ہے, حسن و حسین ساتھ ہے, جنتی نوجوان ساتھ ہے, میرے اور آپ کے آقا آ رہے ہیں. عامر چیمہ کا استاد جنازہ کے سامنے کھڑا ہو کر لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ تھے ان کو پیغام دے رہا ہے, اے دنیا والوں سن لو, خدا کی قسم میں نے رات کو خواب دیکھا آقا دو جہان آ رہے ہیں, ساتھ حسن و حسین ہے, اور ایک ہاتھ کے ساتھ انگلی پکڑ کر عامر کی حسن و حسین سے کہہ رہے ہیں یہ تمہارا بھائی ہے, اسے ساتھ جنت میں لے جاؤ. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, جماعت اہل سنت. اس عاشق رسول کی شان اور عظمت کو دیکھیں, پھر نسبت دیکھیں کہ جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو قبر کے اندر رکھا جا رہا تھا, اکثر علماء سے آپ نے سنا نسبت دیکھیں
کہ اس نوجوان کی نسبت کس عاشق رسول کے ساتھ جاتی ہے کہ جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ علی پور والے وہ فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا جب علم الدین غازی کو میں نے قبر میں اتارا میں اتار رہا ہوں تو آقا وصول کر رہے ہیں سبحان اللہ ادھر آقا وصول کر رہے ہیں ادھر حسن حسین کے حوالے کر رہے ہیں ذرا غور تو کریں نسبت کا اور دوسری نسبت دیکھیں میں نے جب گستاخان رسول کا مطالعہ کیا نا تو جتنے بھی گستاخان رسول آئے ان میں اکثریت جو تھی ان کو یا تو تلوار کے وار سے ختم کیا گیا یا ان کے جسم میں چھرا گھونپ کر قتل کیا گیا اکثریت کے ساتھ نسبت دیکھیں کہ 1929 کی بات ہے کہ غازی علم الدین شہید نے راجپال کو چھرو کے ساتھ قتل کیا تھا پہلے 2 حملے بھی جو تھے وہ چھرو کے ساتھ ہوئے لیکن وہ بچ گیا لیکن غازی علم الدین کا حملہ جو تھا اس سے نہ بچ سکا لیکن غور کریں جرمنی میں رہنے والا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والا دیار غیر میں رہنے والا تنو تنہا زندگی گزارنے والا 15 دن اس کے دفاتر میں جانے والا جا کر ادھر موقع پانے والا کہ کسی طرح مجھے موقع مل جائے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں اس گستاخ کا جس نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے 15 دن کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ اس کے دفاتر جاتا رہا لیکن اسے موقع نہ ملا پھر اس نے للکارا ارے پیچھے ہٹ جاؤ میں نے جسم کے ساتھ بم باندھا ہے اگر کوئی قریب آیا میں اسے تباہ برباد کر دوں گا سب پیچھے ہٹتے گئے اس نے جا کر اس گستاخ پر حملہ کر دیا ارے جدید دور میں رہنے والا وہ نوجوان اعلیٰ ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرنے والا جدید اسلحہ بھی خرید سکتا تھا لیکن سوچا ارے سابقہ جتنے بھی گستاخ قتل کیے گئے ان کی نسبت جو تھی وہ چھرے کے ساتھ تھی تلوار کے ساتھ تھی اس نے بھی چھرا خریدا اور چھرے کے ساتھ حملہ کیا تاکہ کل قیامت کے دن جنہوں نے گستاخان رسول کا سر قلم کیا ہے ان کے ساتھ میں بھی براتی بن کر جنت میں چلا جاؤں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جماعت اہل سنت دوستو یہ باتیں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں لاکھوں ریلیاں نکالی گئیں تو ایک کالم نگار نے لکھا ارے ہے کوئی ڈنمارک اور جرمنی میں عاشق رسول اس عامر چیمہ نے وہ کالم پڑھ کر اپنے اندر آقا کا اور عشق پیدا کر لیا ارے جرمنی اور ڈنمارک کے غیرت مند مسلمانوں کو للکارا ہے اس نوجوان نے یہ نہ سوچا میری 3 بہنیں گھر میں ہیں میں اکلوتا ماں باپ کا بیٹا ہوں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں اس کے مقدر جاگ اٹھے گھر میں ٹیلی فون کرتا ہے لیٹر بھیجتا ہے ابا جان اللہ کوئی مجھ سے عظیم کام لینا چاہتا ہے یہ خبر بیٹا باپ کو دے رہا ہے باپ کہہ رہا ہے بیٹا کام تو تجھ سے عظیم لیا جائے گا تو اعلیٰ تعلیم جو حاصل کر رہا ہے پاکستان میں آ کر اعلیٰ ڈگری پا کر تو اعلیٰ تربیت حاصل کر کے دنیا میں وہ پیغام دے گا کہا نہیں ابا جان مجھے جو خوابوں میں نظر آ رہا ہے سب سے عظیم کام اللہ مجھ سے لینا چاہتا ہے جب اس عامر نوجوان نے دیار غیر میں اس ڈنمارک کے گستاخ پر حملہ کیا جرمنی میں جو حضور کے خاکوں کی اشاعت کرنے والا تھا تو ادھر جو موجود تھے اس وقت مسلمان اکٹھے ہو گئے تو جو فوجی اور ادھر کا پولیس آفیسر آیا مجھے ایک دوست قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا مجھے جانتا نہیں تھا اسے پتا تھا اس نے جا کر پیغام دینا ہے وہ کہنے لگا مولانا صاحب میری بات کو سن لے جب عامر چیمہ نے حملہ کیا اسے ہتھ کڑی لگائی گئی تو ایک گستاخ جو پولیس آفیسر تھا اس نے پھر آقا کی شان میں گستاخی کی اس نے چھلانگ لگا کر اس گستاخ کے منہ میں تھوکا ارے تو میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو کہا اگر تو شرمندگی ندامت محسوس کرے تو پھر تجھے چھوڑ دیا جائے گا معافی نامہ لکھ دے کہا ارے بدبخت میں ندامت اس عمل پر کروں شرمندگی اس عمل پر کروں معافی نامہ تجھے لکھ کر دوں خدا کی قسم مجھے آزادی ملی اگر وہ غدار بچ گیا ہے پھر اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دوں گا
जो आका का गुस्ताख नजर आएगा उसे अल्लाह की जमीन पे नहीं बचने दूंगा। उसने ये बड़ी अदालत में जज के सामने जब ललकारा तो उन्होंने कहा इसका कोई बंदोबस्त कर लो, फिर बहाने ढूंढे कि खुदकुशी कर ली गई है। अरे बदबख्तो, जो आशिक़े रसूल हो वो खुदकुशी कैसे करे जिसे जन्नत के पैगाम रात को ख्वाबों में दिए जा रहे हैं, वो खुदकुशी कैसे करे। गाजी इल्मुद्दीन शहीद को देखे, निस्बत देखे। मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था कि जब आपको फांसी दी गई तो उसके बाद उस मियां वाली जेल में जो कैदी थे उसके साथ उनके तौसरात कलम बंद जब किए गए तो उन्होंने कहा कि जब हमें शिद्दत से प्यास लगती थी तो फिर हम गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की कोठरी में चले जाते। तो जो कोठरी के एक कोना में उसमें गड़ा रखा हुआ होता था उससे हम पानी पीते, वो पानी इतनी लज्जत वाला होता था हमारी प्यास भी बुझ जाती थी, हमें मिठास भी नजर आ जाती थी। सुभान अल्लाह। जो आशिक़े रसूल होते हैं उनके साथ जिस चीज की निस्बत हो जाए वो अदना चीज भी आला बन जाती है। और जब मैं इस आशिक़े रसूल की कब्र पर पहुंचा तो जाकर मैंने क्या देखा, लोग उस कब्र की मिट्टी को उठाकर चूम कर आंखों से लगा रहे थे। अकीदत का इजहार देखे, चौक दर चौक लोग आ रहे हैं, दूर दूर से काफिले लंगर का इख्तिमाम करके आ रहे हैं, फूलों की चादरें लेके आ रहे हैं। अवाम का जमे गफीर था, कब्र के करीब कोई नहीं जा सकता था। दूर से जब फूलों की चादरें आ रही थी मैं अपनी आंखों से देख रहा था, लोग उसको हाथ लगाकर चूम कर आंखों से लगाते थे। सुभान अल्लाह। और साथ पड़ा हुआ घड़ा जो था बरकत के लिए पानी पीते। मेरा एक दोस्त एशियन चैंपियन अब्दुल हमीद कहने लगा, गुम्मन साहब पानी जरूर पिए, मैंने जो घड़े के पानी में लज्जत पाई है खुदा की कसम इतना मीठा और लज्जतदार पानी मैंने आज तक नहीं पिया। सुभान अल्लाह। मैंने साथ जो नलका लगा हुआ था बरकत के लिए उसका जब पानी पिया तो मुझे भी इतनी लज्जत महसूस हुई कि मैंने भी पहले इस जैसा मीठा और लज्जत वाला पानी दुनिया में नहीं पिया। ये निस्बत, अरे दोस्तों आओ कि कामयाबी का पैगाम जो दिया जा रहा है आलमे इस्लाम के लिए आज जो गंभीर मसला बन चुका है, हमें आज हुक्मरानों का मुकाबला भी करना पड़ रहा है और आज काफिरों का मुकाबला भी करना पड़ रहा है। खुदा की कसम, जब पहले गुस्ताख होते थे हुक्मरान सबसे आगे होता था, अवाम पीछे होती थी। सुभान अल्लाह। तलवार उसके हाथ में होती थी। अगर गुस्ताख का सर कलम किया जाता तो पहले हुक्मरान करता, अरे तूने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की है। आज हमें रैलियों से रोका जा रहा है, जलसों से रोका जा रहा है। अरे ऐसा ना करना। जब जुमातुल मुबारक का दिन आया पूरे सियालकोट में लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दी गई, कहीं आमर चीमा का तज़किरा न हो जाए। मैंने कहा, अरे बदबख्तो, ये तुम क्या कह रहे हो? जिसके लिए अल्लाह अपने बंदू के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे वो दुनिया का कौन माई का लाल है मोहब्बत को खत्म करने वाला। सुभान अल्लाह। आमर चीमा के लिए पूरी दुनिया में जो अहले ईमान वाले हैं उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी गई। मैं तो उसकी माँ की अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि उसकी माँ की ख्वाहिश थी मेरा बेटा दुल्हा बने, उसे फूलों का हार पहनाया जाए। अरे उसकी माँ की अजमत को सलाम, वो खुद माँ कह रही है, अरे मैंने तो एक हार पहनाना था, मेरे बेटे का जब जनाजा उठाया गया जैसे बारात आ जाती है, बेटे का जनाजा जा रहा तो मनु फन फूल जो थे उसकी पत्तियां नछावर मेरे